وعلیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ کلاس 5 کا ونٹر پیک کرنے جا رہے ہیں جو کہ اردو کا ہے۔ تو آج ہم جو سٹارٹ کریں گے وہ ہماری سرگرمی نمبر 4 وہ ہے۔ پہلا کویشچن دیکھیں، درجہ ذیل الفاظ میں سے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ دیکھیں کہیں ہمیں واحد دیے ہوں گے تو ان کے ہم نے جمع لکھنے ہیں، کہیں جمع دیے ہوں گے تو ان کے واحد، جیسے یہ دیکھیں ہدایت ہدایات، فائدہ فائدے، اعلان اعلانات، شکایت شکایات، شعر اشعار، عبادت عبادات، مرض امراض، قول اقوال۔ سوال نمبر 2 پہ چلیں۔ ہے درجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ مترادف یعنی ایک جیسے، رزق روزی، تحمل برداشت، نڈھال برا حال یا پھر نیم بے ہوش، درخت شجر، منظر نظارہ، قصہ واقعہ، امید توقع، مشقت محنت۔ ٹھیک ہے، ہماری جو سرگرمی نمبر 4 ہے اس میں ہم لوگوں نے واحد جمع اور مترادف کیے ہیں۔ اب ہم سرگرمی نمبر 5 پہ چلتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 5 دیکھیں جو کہ ہے نظم کو نثر کی صورت میں لکھنا ہے۔ نظم آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں پہاڑ اور گلہری، جو کہ علامہ اقبال کی ایک نظم تھی جس میں پہاڑ اپنے بڑے ہونے پہ بہت غرور کرتا ہے اور گلہری کو کہتا ہے کہ تم چھوٹی ہو، تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ تو یہ سب کو ہم لوگوں نے نثر کی صورت میں اب دیکھیں بیان کرنا ہے۔ پہلا ہے، کوئی پہاڑ ہے یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مر۔ اب دیکھیں میں اس کی آپ کو تشریح دکھاتی ہوں جو میں نے نثر کی صورت میں لکھی ہے۔ جی، اب ہم لوگوں نے اس کی فرسٹ 3 لائنز کو جو ہے ایک بند بنانا ہے۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا ہے ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مر۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا۔ خدا کی شان ہے نہ چیز چیز بن بیٹھیں، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو اس کے کچھ بند جو ہیں وہ پڑھ کے سنائے تھے، باقی سب جو ہے وہ آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ تو اس کی ہم لوگ نظم کو نثر کی صورت میں جو اب ٹرانسلیٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگ دیکھیں اس کو کہ کوئی پہاڑ ایک گلہری سے کہتا ہے تجھے شرم ہو تو جا کے پانی میں ڈوب مر۔ پہاڑ نے گلہری سے کہا میری شان کے آگے تیری بساط کیا ہے، میری آن بان کے آگے زمین پست ہے، یعنی میں زمین سے بھی بڑا ہوں۔ پھر پہاڑ نے کہا مجھ میں جو بات ہے وہ تجھے کہاں نصیب ہے، بھلا ایک پہاڑ کہاں اور ایک غریب جانور کہاں۔ یہ سن کر گلہری نے کہا ذرا منہ سنبھال، یہ کچی باتیں ہیں، ذرا انہیں دل سے نکال دو۔ جو میں تیری طرح بڑی نہیں تو کیا ہوا، تم بھی تو میری طرح چھوٹے نہیں ہو۔ اب دیکھیں اس نے تجھ کو جہاں میں بڑا بنایا ہے تو مجھے بھی درخت پر چڑھنا سکھایا ہے۔ گلہری نے پھر کہا تو جو مجھ سے بڑا ہے تو مجھ جیسا ہنر دکھاؤ، ذرا یہ چھالیاں ہی مجھ کو توڑ کر دکھاؤ۔ شاعر نے پھر پوری نظم کا نچوڑ اس طرح لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے اور اللہ کے کارخانے میں کوئی شے یا شخص یا چیز نقص والی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ جو آپ کو اس کی نظم میں نے آپ کو نثر کی صورت میں یعنی ایک چھوٹا سا خلاصے کی صورت میں بتا دی ہے۔ اگر میں اس کا مفہوم بتاتی تو وہ ایک ایک شعر کو ٹرانسلیشن کرنا پڑتا، لیکن نثر کا مطلب ہوتا ہے اس کو کم لفظوں میں پوری کی پوری کو بیان کرنا۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی سرگرمی کمپلیٹ کر لی، اب اگلی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کو ہم منظر نگاری کہتے ہیں، یعنی منظر جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کو آپ کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں، لائک دیٹ کہ میں نے اس کو ایک گلی ایک محلہ بنا کے اس کا پارک بنا دیا کہ اس کے سامنے پارک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنا اسکول میں بھی چینج کر سکتے ہیں، کسی میں بھی۔ تو دیکھیں اس کی نظم نگاری اب میں آپ کے سامنے رکھوں گی جس کو آپ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ جی، اب یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے کہ یہ ایک پارک ہے جو کہ ایک رہائشی علاقے کے اندر ہے، جہاں لوگ یہاں پر چہل قدمی کو آتے ہیں، وہیں وہ انہیں اس جگہ کچرا بھی پھینک جاتے ہیں۔ اب اسی علاقے کے بچوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پارک کو صاف رکھا جائے اور اس میں مزید پودے اور درخت لگائے جائیں۔ چنانچہ ان کی ایک دوست نے پارک کی صفائی شروع کر دی، دوسری نے نئے پودے اور درخت لگانے شروع کر دیے، اور ایک لڑکا پارک میں بڑی چیزوں کو
پڑی چیزوں کو جھاڑو سے صاف کرنے لگا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے مل کر صاف رکھیں گے۔ دیکھیں یہ چھوٹی سی ہماری نظم کی جو یہ ہماری منظر نگاری ہے نا، یہ اتنی لائنز پہ پوری آ جانی ہے آپ کی۔ اب نیکسٹ جو ہم نے سرگرمی کمپلیٹ کرنی ہے وہ ہے صبح کی آمد، یعنی صبح کی آمد یہ ایک نظم ہے، سیم اس کو بھی اس کے کچھ ہم بند کی تشریح کریں گے جیسے انہوں نے پوچھا ہوگا، کچھ کو ہم لوگوں نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے اور کچھ انہوں نے پوچھا ہوگا کہ آپ کو کون سا بند اس میں پسند ہے۔ تو اب دیکھیں اس کی پہلے آپ کو نظر آ رہی ہے پوری۔ صبح کی آمد کی نظم یعنی خبر دن کے آنے کی لا رہی ہوں، اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں، بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، پکارے گلے ساتھ چلا رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ اب یہ پوری نظم آپ لوگوں کے پاس موجود ہوگی۔ اب اس کے ہم کویشچنز اور ایکسرسائز پہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کو رائٹ کس نے کیا ہے، یہ دیکھیں آپ کو نیم نظر آ رہا ہے، اسماعیل میرٹھی نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کویشچن نمبر 1 بھی یہی ہوگا۔ تو یہ دیکھیں پہلا کویشچن، اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اس نظم کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے۔ نظم کے ہم آواز الفاظ کی شناخت کر کے لکھیں۔ ہم آواز جن کی سیم آواز ہو یعنی آخری لفظ ایک جیسے ہوں، جیسے لا رہی، دکھلا رہی، پھیلا، چلا، مچاتی، پھلاتی، جاتی، گاتی، مچائی، گائی، آتی، جاتی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو نظم کے اندر بھی نظر آ جائیں گے جو کہ میں آپ کو بھی انڈر لائن کر کے دکھاتی ہوں کہ ہم آواز کہاں پہ ہیں۔ جی تو یہ دیکھیں میں نے انڈر لائن کیے ہیں، لا رہی ہوں یعنی پھیلا رہی ہوں، یعنی آپ اس کو لا رہی پھیلا رہی لکھ سکتے ہیں، دکھلا، چلا، ٹھیک ہے۔ غل مچاتی یعنی مچاتی اور جاتی، پھلاتی، گاتی، مچائی، چہچہائی، گائی، دہائی، بن، وطن، چمن، انجمن۔ دیکھیں اس کے اینڈ میں نون سب کے آخری الفاظ سیم ہوں گے تو انہیں کہتے ہیں ہم آواز۔ اب جو اگلا کویشچن ہے وہ دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ جی اگلے کویشچنس دیکھیں، کویشچن نمبر 3 جو ہے وہ ہے نظم کا کوئی سے 2 بند کا مطلب لکھے۔ کوئی بھی 2، میں نے پہلا لیا ہے اور دوسرا ہی لیا ہے۔ بند نمبر 1 اس میں کہا ہے نظم کے پہلے بند میں صبح اپنے آنے کی خبر اس طرح سنا رہی ہے کہ جب میں آتی ہوں تو اجالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، مشرق سے سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی روشنی کئی نئی بہار سی ہوتی ہے، پکارے گلے یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا، صاف ہوا ہے کہ صبح کی آمد کا پیغام دیتی ہے، صبح اپنے سونے والوں کو کہتی ہے کہ اٹھ جاؤ اب کیونکہ میں آ رہی ہوں۔ اب بند نمبر 2 دیکھیں کہ نظم کے دوسرے بند میں صبح ہونے کے بعد کے منظر ہیں کہ صبح صادق یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے مرغ بھی اذان دے کر صبح کی آمد کی نوید سناتا ہے۔ اس طرح درختوں پر سوئے سب پرندے بھی اٹھ کر خدا کی حمد و ثنا میں خوبصورت آواز میں چہچہا رہے ہوتے ہیں۔ صبح کا وقت بہت سہانا ہوتا ہے اور صبح سونے والوں کو کہتی ہے اٹھ جاؤ کہ میں آ گئی ہوں۔ اب دیکھیں نظم کا خلاصہ یعنی پوری نظم کو آپ نے چھوٹا سا کر کے اور ان کے جتنے بھی اس کا میننگ میں چینج کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، میننگ یعنی میننگ فل ہو آپ کی نظم کا خلاصہ۔ تو دیکھیں یہ نظم صبح کی آمد کے بارے میں ہے کہ جب صبح کی آمد ہوتی ہے تو سورج مشرق سے نکلتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، مرغ طلوع آفتاب سے پہلے اذان دے کر صبح کی آمد کا اعلان کرتے ہیں، پرندے درختوں پر چہچہانے لگتے ہیں، خوشی سے ہر جانور اپنی اپنی زبان میں بولتا ہے، چڑیاں درختوں پر خدا کی حمد و ثنا کرتی ہوئی ادھر ادھر اڑتی ہیں، اس طرح باغوں سے طوطوں کی ٹینٹیں سنائی دیتی ہے تو گلشن سے کوئل بھی اپنی میٹھی آواز سے گانے سناتی ہے۔ پھر صبح کہتی ہے میرے سونے والوں اٹھ جاؤ کیونکہ میرے آنے سے پہاڑ، میدانوں اور ہر ملک میں اجالا ہو جاتا ہے۔ اب آخری کویشچن دیکھیں، نظم کا کون سا بند آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ تو میں نے لکھا ہے کہ مجھے نظم کا تیسرا بند مجھے پسند آیا کیونکہ اس میں چڑیوں کا چہچہانا بیان کیا گیا ہے جو کہ میں خود بھی روزانہ سنتا ہوں یا سنتی ہوں۔ چڑیوں کا شور اور ادھر ادھر اڑنا مجھے بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی وجہ بھی بتا دی ہے۔ تو اسی طرح آپ کو جو بھی بند پسند آیا آپ نے اس کے بارے میں لکھ دینا ہے اور ریزن بتانی ہے کیوں پسند ہے۔ تو اسٹوڈینٹس اب ہمارے جو کلاس 5 کی 3 سرگرمیاں ہیں وہ آج ہم لوگوں نے سالو کر لی ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سب پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔
تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو مور اپڈیٹس ملتی رہیں۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔